شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابرہہ بادشاہ یمن جس وقت اپنا لشکر عظیم لے کر خانہ کعبہ شریف کو مسمار کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوا، اس وقت ابو سفیان بن حرب کی عمر قریباً 10 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دادا جان نے جب اہل قریش کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جانے کا حکم دیا تو ان میں ابو سفیان بھی موجود تھے، یعنی ابو سفیان ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہیں اپنی آنکھوں سے ابرہہ کا لشکر کا انجام ہوتے دیکھا تھا۔ آپ کمسنی میں یہ منظر دیکھ کر حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ آخر یہ کون سی طاقت ہے جو ابرہہ کے لشکر کو نیست و نابود کر رہی ہے، مگر اس وقت آپ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ اس وقت کسی کے وہم و ادراک میں بھی نہیں تھا کہ اس سہمے ہوئے بچے کی صلب میں ایک ایسی خاتون جنم لینے والی ہے جو پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئے گی اور دنیا جہاں کے مومنین کی ماں کہلائے گی، اور جس کے حضور لوگوں کے سر ادب و محبت سے خم ہو جائیں گے۔ ابو سفیان بن حرب کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ آپ سرداران قریش سے تھے اور پیشہ کے لحاظ سے کامیاب تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کی شادی صفیہ بنت ابو العاص بن امیہ سے ہوئی جو ان کے چچا کی بیٹی تھی اور امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھیں۔ ایک دن ابو سفیان اپنی زوجہ کے پاس بیٹھے تھے کہ دائی آئی، گھر سے باہر نکل گئے۔ دل میں خیال امڑ رہے تھے کہ ہمارے معبودوں نے چاہا تو لڑکا پیدا ہوگا جو میرا دست بازو ہوگا، مگر یہاں ان کے جھوٹے معبودوں کی کیا مجال تھی۔ یہاں تو عطا کرنے والا صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے جو جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ ابو سفیان کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ابھی گھر واپس بھی نہ لوٹے تھے کہ انہیں بیٹی کی پیدائش کی خبر مل گئی۔ بیٹی کا لفظ سنتے ہی ابو سفیان چند لمحوں کے لیے سوچوں میں گم ہو گئے، کیونکہ بیٹا حاصل کرنے کا خواب چکنا چور ہو چکا تھا۔ ابو سفیان جلدی میں گھر گئے، دل کو اطمینان ہوا۔ بیوی نے کہا اس کا نام کیا رکھا جائے؟ کہا یہ رملہ ہے۔ یہ رملہ بنت ابو سفیان آج ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ ام حبیبہ آپ کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کا نام ہندہ رکھا گیا، لیکن معروف یہی یعنی رملہ ہے۔ رملہ بنت ابو سفیان یعنی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس جہان رنگ و بو میں پیدا ہوئیں تو اس وقت آپ کے والد کی عمر 33 برس تھی اور واقعہ فیل کو گزرے 23 سال بیت چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی تمام گھر والوں کی آنکھوں کا تارا بنی رہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں ہے، خود ابو سفیان نے کہا میرے ہاں عرب کی حسین تر جمیل تر عورت موجود ہے۔ آپ سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کے والدین نے آپ کی شادی عبید اللہ بن حجت سے کر دی۔ عبید اللہ ان لوگوں میں شامل تھا جو زید بن عمر، عثمان اور درقہ بن نوفل کے ساتھ مل کر بت پرستی کی مذمت کیا کرتا تھا۔ ان کا کہنا تھا یہ بت پرست لوگ بے خبر اور گمراہ ہیں۔ پتھر کیا ہیں جن کا یہ لوگ طواف کرتے ہیں؟ نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ نفع و ضرر پر قدرت رکھتے ہیں۔ ان بتوں کے لیے قربانی کی جاتی ہے، ہم ان سے کٹ کر الگ اپنے دین کی بنیاد ڈالیں گے۔ پس ورقہ بن نوفل اور عثمان نے مسیحیت قبول کر لی اور زید بن عمر نے نہ یہودیت اختیار کی نہ مسیحیت، جبکہ عبید اللہ بن حجت ذہنی کشمکش کا شکار ہو گیا اور کوئی دین قبول نہ کر سکا۔ کچھ عرصہ یوں ہی بیت گیا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پہلے شوہر کو یہ خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں نئے دین کی ابتدا کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ ایک دن اپنے شوہر کو گہری سوچ میں دیکھ کر رملہ نے کہا تمہیں کیا فکر لاحق ہے؟ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ رملہ نے کہا یہ بات تو بڑے عرصہ سے مکہ کی فضاؤں میں گردش کر رہی تھی کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ہر آدمی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر لحاظ سے بے داغ و پاکیزہ زندگی کی قسم کھا سکتا ہے اور صادق اور امین مشہور ہیں۔ کچھ بعید نہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ رملہ نے پھر کہا ہمیں جو بھی کرنا ہے بہت جلد کرنا چاہیے، ہدایت ہر روز دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ عبید اللہ اپنی بیوی کی باتیں سن کر چپکے سے باہر نکل گیا۔
چند دن گزرے کہ ایک دن عبید اللہ بن حجس نے اپنی بیوی سے کہا اٹھو جلدی نکلو۔ اس نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور چپکے سے ایک مکان میں داخل ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور کائنات کو دیکھا کہ اپنے رفقا اشاق کے جرمٹ میں تشریف فرما ہے۔ چہرہ ضحیٰ ہے کہ نور کی برسات ہو رہی ہے۔ صحابہ نے نئے چہروں کو آتے دیکھا تو راستہ دے دیا۔ دونوں آگے بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ عبید اللہ بن حجس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدہا مقام شکر اطمینان ہوگا اگر ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فرمایا کس کی بیٹی ہو؟ آپ نے عرض کیا ابو سفیان بن حرب کی۔ یہ سن کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی۔ آپ نے دونوں کو کلمہ شہادت پڑھایا اور دائرہ اسلام میں داخل فرما لیا۔ جب آپ کے والد سفیان بھی جلد اسلام کی حقانیت سے بہرہ ہو جائیں گے، مگر آپ شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ جیسے جیسے اسلام پھیلتا جا رہا تھا ابو سفیان دوسرے کفار و مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ایذائیں دینے میں بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ معبودان باطل کے پرستاروں کو یہ کہاں برداشت تھا کہ دایان اسلام آزادانہ زندگی گزار سکیں، پس انہوں نے ظلم و بربریت کی وہ داستانیں رقم کیں کہ جن پر انسانیت آج بھی شرمندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطرف ملک حبشہ پہلی ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ پہلی ہجرت نبوت کے 5ویں سال وقوع پذیر ہوئی اور پہلی ہجرت کرنے والے قافلے میں 11 مرد اور 4 خواتین شامل تھیں۔ ملک حبشہ کی طرف دوسری ہجرت نبوت کے 6 سال ہوئی جس میں 68 مرد اور 19 خواتین شامل تھیں۔ انہی میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ جب آپ نے ہجرت کی تو آپ کے والد ابو سفیان کو پہلی بار پتہ چلا کہ ان کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ جان کر ابو سفیان پر کیا بیتی ہوگی اس کا ادراک کرنا مشکل ہے۔ بہرحال ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر حبشہ جا کر آباد ہو گئیں۔ وہیں آپ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام حبیبہ رکھا گیا اور اسی کی نسبت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے رملہ کی بجائے ام حبیبہ کہنا شروع کر دیا اور پھر آج تک لوگ آپ کو ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہی یاد کرتے ہیں۔ یہی آپ کو ایک اور عظیم صدمہ پہنچا کہ آپ کا شوہر عبید اللہ بن حجس مرتد ہو گیا۔ وہ اسلام کو ترک کر کے عیسائیت میں داخل ہو گیا۔ بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد اپنے شوہر کی چال چلن میں نمایاں تبدیلی دیکھی جس کے کچھ دنوں بعد آپ نے ایک خواب دیکھا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے اپنے شوہر کو بہت بری صورت میں دیکھا، جس کے بعد میں نے اس سے اس خواب کا ذکر کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ اسلام سے منحرف ہو کر مرتد ہو چکا ہے اور اس نے مسیحیت مذہب اختیار کر لیا ہے۔ بعض روایات میں یہودیت مذہب اختیار کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ پس اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ عبید اللہ بن حجس کے بارے میں ہے کہ اسلام سے منحرف ہو کر خوب شراب پینے لگا حتیٰ کہ اسی حالت میں مر گیا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قدیم الاسلام خواتین میں تھیں اور جنہوں نے اسلام کی خاطر بہت اذیتیں برداشت فرمائیں حتیٰ کہ اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ اپنا ملک چھوڑا، اب پردیسی ملک میں اکیلے ہی زندگی بسر کرنے پر مگر قربان جائیں ان سب مصیبتوں کے باوجود آپ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر اپنے اوپر آنے والی ہر آزمائش کو برداشت کرتے لیکن اسلام کا دامن نہ چھوڑا۔ شاید آپ کی یہی ادا رب کریم کو پسند آئی کہ آپ کے لیے دنیا جہاں کی اس عظیم شخصیت کا انتخاب کیا گیا جن کے ساتھ تعلق رکھنا دنیا و آخرت کی معراج سمجھا جاتا ہے، اور اس کی بشارت آپ کو خواب میں دی گئی۔ چنانچہ آپ فرماتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص مجھے ام المومنین کہہ کر پکار رہا تھا۔ جب میں بیدار ہوئی تو اس خواب سے یہی تعبیر لی کہ عنقریب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آؤں گی۔ دوسری طرف بحکم خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی کی طرف بھیجا اور حکم فرمایا کہ نجاشی میرا پیغام نکاح ام حبیبہ کو دیں۔ چنانچہ نجاشی نے حکم ملتے ہی اپنی کنیز کو سیدہ کی طرف روانہ کیا۔ کنیز حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور عرض کیا مجھے بادشاہ سلامت نے بھیجا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذریعہ خط پوچھا ہے کہ آپ ازواج مطہرات میں شامل ہونے پر آمادہ ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شاہ حبشہ سے کہو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے نوازے، مجھے کوئی عذر نہیں ہے۔ بس آپ کے جواب اور اجازت سے شام کی تقریب نکاح کا انتظام کیا گیا، جو کہ بادشاہ نجاشی کے دربار میں تھا، جہاں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بڑی تعداد میں صحابہ کرام نے بھی شرکت کی۔ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور وکیل مقرر ہوئے اور حق مہر 400 دینار کے عوض سیدہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا گیا۔ اس وقت سیدہ کی عمر قریباً 36 سال اور سن 6 ہجری تھا۔ بادشاہ نجاشی نے نکاح کے موقع پر ہی حق مہر کی تمام رقم سیدہ کے حوالے کر دی تھی اور اس کے علاوہ بہت سے قیمتی خوشبوئیں بطور تحفہ پیش کیں۔ نکاح کے بعد ام المومنین جتنا عرصہ حبشہ میں مقیم رہیں، شاہ نجاشی نے آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور پھر ایک دن 2 کشتیوں کا بندوبست کر کے سیدہ ام المومنین سمیت چند صحابہ کرام کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ شریف کے لیے رخصت کر دیا اور بطور خاص حضرت شجیر بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ کی خدمت کے لیے مقرر کیا۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل چکی تھیں، مگر اب جو جذبات تھے وہ پہلے سے مختلف تھے۔ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو پتہ چلا کہ ان دنوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی مہم پر مصروف ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دوسرے صحابہ کرام مدینہ میں ہی رک گئے۔ چند دن بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے تو حضرت ام حبیبہ شدت سے چشمے برآں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس پہنچتے ہی آپ کے لیے خیبر کی کھجوروں میں سے 80 وسق کھجوریں اور 20 وسق جو مقرر فرما دیے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام و دعا کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجاشی کی باندی ابرہہ نے آپ کی خدمت میں اسلام عرض کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا جواب ارشاد فرمایا اور پھر حبشہ کے حالات دریافت۔ جب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرم مقدس میں داخل ہوئیں تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ جیسے ہی آپ حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئیں تو اس کی خبر آپ کے والد ابو سفیان کو بھی مل گئی۔ اس پر ابو سفیان نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ جوان مرد ہیں جو اپنی آن پر حرف نہیں آنے دے گا۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی راسخ العقیدہ، پاک باز، سمجھدار اور عالی ہمت، سلیقہ شعار اور اوصاف حمیدہ کی مالک تھیں۔ آپ نے تمام زندگی ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ آپ عمل بالحدیث کی بہت پابند تھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتی تھیں۔ جہاں آپ کی فضائل پر درجنوں روایات ملتی ہیں، وہیں آپ سے منسوب چند ایسی من گھڑت روایات بھی تاریخ کا حصہ ہیں جن کا کسی تاریخ مستند کتاب میں ثبوت نہیں ملتا۔ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت محمد بن ابی بکر کو شہید کیا گیا تو آپ نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے بکرا ذبح کیا، اور یہی نہیں بلکہ اس کا گوشت حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ بھی پیش کیا، جبکہ آپ شدید صدمے سے دوچار تھیں۔ جب بکرے کا گوشت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو آپ نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فعل پر ناراض ہو کر فرمایا، خدا اس عورت کی بیٹی یعنی ام حبیبہ کو قتل کرے، بخدا میں یہ گوشت کبھی نہیں رکھوں گی۔ تاریخ کی کسی مستند کتاب میں اس کا حوالہ نہیں ملتا۔ علاوہ ازیں اس کا بیان کر کے کیا مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 44 ہجری میں ہوئی اور اس وقت آپ کی عمر 74 سال تھی۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے دمشق کا سفر کیا اور آپ کی وفات بھی دمشق میں ہی ہوئی اور وہیں الصغیر نامی قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا، لیکن چند دیگر معتبر روایات کے مطابق آپ کی وفات مدینہ میں ہوئی اور یہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ دعا ہے اللہ آپ پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں تمام صحابہ کرام کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔